انسان اس کائنات کی سب سے بڑی مشینری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس عجیب سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایک نطفے سے کچھ دنوں کے لیے جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر ایک ڈھانچے تیار کیے، پھر اس میں سے سارے اعضاء، ناک، کان، آنکھیں، دل، دماغ، ہاتھ، پیر بہترین ترتیب سے فٹ کیے۔ یہ سارا نظام قدرت ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں چل رہا ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں یہ بچہ تیار ہو رہا ہے، اس ماں کو بھی پتہ نہیں، نہ اس کے باپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نظام قدرت کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سانس لینے اور کھانے پینے کی دو مختلف نالیاں بنائی ہیں۔ کھانے کی نالی کا تعلق معدے سے ہے اور سانس کی نالی کا تعلق پھیپھڑے سے ہے۔ جب انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے تو قدرتی طور پر سانس کی نالی کا منہ ڈھکن کی طرح پردہ سے بند ہو جاتا ہے اور کھانے کی نالی کے ذریعے کھانا معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی کھانا اگر ہوا کی نالی میں داخل ہو کر پھیپھڑے میں پہنچ جاتا تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائے کہ دونوں نالیوں کے قریب ہونے کے باوجود سانس لینے اور کھانے پینے کا حیران کن انتظام فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اور اس میں تمام اعضاؤں کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم و نازک دو ہونٹ عطا فرمائے جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بغیر کسی اسپرنگ کے حرکت کرتے رہتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور ان کے بند ہونے کی حالت میں منہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو منہ کے اندر گرد غبار، مچھر، مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی اور انسان دیکھنے میں بڑا بد شکل معلوم ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ کہ ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے، اور جب ہم گرد و غبار والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو مٹی کے ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک سے پھیپھڑے تک ہوا کے راستے میں بلغم پیدا کر دیا ہے جو ہوا کی نالیوں کو تر رکھتا ہے۔ جب ہوا ان نالیوں سے گزرتی ہے تو اس میں موجود گرد و غبار بلغم سے چپک جاتے ہیں اور صاف ستھری ہوا پھیپھڑے میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر بلغم کے ذریعے یہ گرد و غبار سانس کی نالیوں کے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے پھیپھڑے کی حفاظت کا کیسا غیبی انتظام فرمایا ہے۔ ذرا آنکھوں کی طرف بھی تو غور کر کے دیکھیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسین ترین مناظرے دیکھنے کے لیے ہمیں جس طرح آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ان کی حفاظت کے لیے خود بخود مشین کی طرح ان پر ایسے پردے لگا دیے ہیں کہ جب کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو وہ خود بخود بند ہونے لگتی ہے۔ ان کی حرکت سے جہاں باہر کی چیزوں کے حملے سے ہماری آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہے، وہیں ان کے کھلنے اور بند ہونے سے آنکھ کا میل کچیل صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے آنکھوں کی حفاظت کا کیسا عجیب و غریب انتظام کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے جسم میں اللہ نے بنایا ہے نا، ان سب چیزوں کو ہم خوب غور کریں کہ ہمارا رب اللہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے
کس حکمت و انداز میں پیدا کیا کہ انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس اللہ کے حق ہونے کو پہچان لے، اس اللہ کے رب ہونے کو پہچان لے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم ذرا غور تو کریں کہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کے ذریعے جہاں مختلف چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، وہیں یہ دل کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو دماغ اس پر غور و فکر کر کے الفاظ و کلمات جمع کرتا ہے، پھر وہ الفاظ و کلمات خود کار مشین کی طرح زبان سے نکلنے لگتے ہیں، گویا کہ سننے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے دل و دماغ اور زبان میں کیسی صلاحیت پیدا کی ہے، بے شک یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہے کسی میں اتنی طاقت جو خود سے اٹھی ہوئے دل سے بات کو اپنی زبان سے نکال دے، جب تک کہ اس کے پیدا کرنے والا، اس کا جو مالک و خالق اللہ ہے، وہ اس کو بولنے کی طاقت نہ دے دے، تب تک ایک الفاظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، ہم ذرا اپنے ناک پہ بھی تو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے پر ناک بنائی، جس سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے اور چہرہ خوبصورت و خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 نتھنے بنائے، ان میں قوت حاسہ اور شامہ محسوس کرنے اور سونگھنے کی طاقت رکھتی، جس سے ناک کھانے پینے کی چیزوں کی بو سونگھ کر فوراً کیفیت کا پتہ لگا لیتی ہے۔ یہی ناک تازہ ہوا کو بھی سونگھتی ہے جو دل کی غذا ہے، جس سے اندرون کی حرارت برقرار رہتی ہے۔ غور تو کرو، یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ ہم انسانی جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، وہ معدے پیٹ میں پہنچتا ہے، معدہ پیٹ اس کو پکاتا ہے، پھر اس غذا کا جو اچھا حصہ ہوتا ہے اس کو باریک رگوں کے راستے سے جگر تک پہنچاتا ہے، پھر جگر اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، اس خون کو باریک رگوں کے راستے سے پورے جسم میں بقدر ضرورت سپلائی کرتا ہے، اور معدہ میں جو فاسد مادہ ہوتا ہے وہ پیشاب و پخانے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اندر کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ بلا شبہ وہی وحدہ لا شریک لہ کی پاک ذات ہے جو یہ تمام نظام کو اپنے قدرت سے چلا رہا ہے۔ اس قادر مطلق کی کاریگری تو دیکھیے کہ اس نے ایک قطرے سے انسانی جسم میں کیا کیا کاریگری کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہڈیاں پیدا کی اور ان ہڈیوں کو ستون اور پیلر نما بنا کر پورے جسم انسانی کو ان پر کھڑا کر دیا۔ ان ہڈیوں کی شکل و صورت کو دیکھیے، بعض ہڈیاں ٹیڑھے ہیں، بعض لمبی ہیں، کچھ گول ہے، کچھ سیدھی ہے، بعض چوڑی ہے، بعض پتلی ہے، کچھ ہلکی ہے، کچھ بھاری ہے، کچھ ٹھوس ہے۔ اس طرح کی مختلف شکلوں کی چھوٹی بڑی تقریباً 248 ہڈیاں ہیں۔ سوچو تو صحیح، ایک قطرے سے اتنا خوبصورت جسم بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جہاں قوت حافظہ یاد رکھنے کی طاقت رکھی ہے، وہیں نسیان اور بھولنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یہ بھول اور نسیان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان میں بھولنے کا مادہ نہ ہوتا تو ہر وقت رنج و غم اور ٹینشن میں رہتا، بڑے بڑے حوادث سے وقتی طور پر بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بلا دیتے ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، وہ کتنی بڑی قدرت والا اور حکمتوں والا ہے۔ انسان کے ہر عضو میں اگر غور کرو گے تو اللہ کی بڑی قدرت نظر آئے گی۔ انسان
इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने दो छोटी छोटी कैसी खूबसूरत आंखें बनाए हैं जिसमें देखने की ज़बरदस्त सलाहियत रखी है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें मिलकर भी एक आँख नहीं बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस आँख को 7 तबक़ात से बनाया है। हर तबक़े में ख़ास सिफत रखी है और उसकी मखसूस शक्ल बनाई है। इन 7 तबक़ात में से अगर एक तबक़ा भी बेकार या ज़ाया हो जाए तो आँख से नज़र नहीं आ सकता। यह अल्लाह की कितनी अजीम कुदरत है। फिर इस खूबसूरत सी आँखों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने पलकों की शक्ल में बेहतरीन 2 नाजुक पर्दे बनाए। आँखों की हिफाजत के अलावा ये पलकें चेहरे की हुस्न और जीनत में इजाफा करती है, इसलिए इसके बालों को एक अंदाजे पर रखा, न ज़्यादा बड़ा कि आँखों को तकलीफ हो और न ज़्यादा छोटा कि आँखों के लिए नुकसानदेह हो। फिर अल्लाह ताला ने आंसू को नमकीन बनाया ताकि आँखों का मैल कुचैल साफ हो जाए। पलकों के दोनों किनारों को मायल और झुका हुआ बनाया ताकि आंसुओं के जरिए मैल कुचैल आँखों के किनारों से बहकर बाहर जा सके। फिर उसमें हरकत की कुदरत रखी कि कोई भी मामूली चीज़ या गर्द व गुबार आँख की तरफ आती है तो आँखों को ख़तरे से आगाह करके पूरी हिफाजत करती है। गोया आँखों की हिफाजत के लिए इस पर 2 बेहतरीन पर्दे लगा दिए हैं जो ज़रूरत के वक्त खुल जाते हैं और ज़रूरत न हो तो बंद होकर हिफाजत करते हैं। बेशक मेरे रब की ज़ात बहुत पाक है जिसने इंसानों के लिए इस बेहतरीन नेमत को बनाया। थूक जो हम दिन भर में कितने बार बाहर थूकते थे, क्या हमने कभी सोचा है कि इस थूक को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है? अल्लाह ताला ने मुंह में तरी को पोशीदा रखा है कि खाना मुंह में रखकर चबाते वक्त वह तरी पैदा होती है और खाने के साथ मिलकर उसके हजम होने में मदद करती है। आम हालात में वह तरी हल्की रहती है जिससे हल्क तर रहे और सूखने न पाए, वरना आदमी बात ही न कर सके। अगर तरी बिल्कुल न रहे और मुंह एकदम सूखा रहे तो दम घुटने लगे और इंसान जिंदा न रह सके। और अगर तरी खाने के अलावा भी मुंह में पैदा होती रहे तो बात करने में दुश्वारी हो और मुंह खोलना मुश्किल हो जाए। वह कैसी कुदरत वाली ज़ात है जो खाने के वक्त में रतूबत को ज़्यादा मिक़दार में पैदा करती है और आम हालात में नॉर्मल रखती है। बेशक मेरा रब बड़ा पाक है जिससे इंसान को कौन सा चीज़ कितना और कब देना है। फिर मेरे प्यारे भाइयों, हम उस रब को छोड़ के कहाँ दूर चले जा रहे हैं। अपनी जिस्म ही काफ़ी है उस रब को पहचानने के लिए कि जिस्म की एक एक चीज़ों को ज़रा गौर तो करें कि आखिर में इस नेमत को किसने बनाया है, किसने बनाया। इतना ही बस नहीं है प्यारो, मेरा रब तो ऐसा है कि कायनात की तमाम चीज़ों को लेके, जैसे दुनिया में जितने भी दरख्त हैं उनको, समंदर में जितने भी पानी हैं उनको, और दुनिया में जितने भी इल्म वाले हैं, साइंस वाले हैं, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आसमान के फरिश्ते, अंबिया अलैहिस्सलाम, सब मिलके मेरे रब की तारीफ़ करना चाहे तो उनकी इल्म ख़त्म हो जाएगी, कलम टूट जाएंगे और समंदर का सारा पानी खुश्क हो जाएगा। लेकिन फिर भी अल्लाह की तारीफ़ का एक अलिफ भी नहीं लिख सकते, अल्लाह की तारीफ़ पूरी नहीं कर सकते। ज़रा गौर तो करें कि उस रब ने हमें कैसा एक बहुत कीमती नेमत दिया है जो आपके और हम सब के मुंह के अंदर है, ज़बान। कि अल्लाह ताला ने मुंह में एक गोश्त का टुकड़ा बनाया है जिसको ज़बान कहते हैं। उसको ऐसा हसास बनाया कि एक बारीक बाल भी अगर ज़बान पर आ जाए तो ज़बान फ़ौरन महसूस कर लेती है। उसमें अल्लाह ने बोलने की सलाहियत भी रखी है, नीज़ उसमें चीज़ों की लज्जत और क़ुव्वत, जायका रखी कि इंसान
موافق و مناسب چیزوں کو استعمال کرے اور خراب و بدمزہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لذت کی وجہ سے کھانا مزے لے کر کھایا جاتا ہے کہ جو کھانا مزے لے کر کھایا جائے وہ خوب ہضم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو طبیعت قبول کرتی ہے۔ غور تو کیجئے کہ زبان کی اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی ساری صلاحیتیں کس نے رکھی ہے؟ بے شک زبان، آنکھ، انسان کے جسم کے اعضاء، دل، یہ تمام چیزیں چیخ چیخ کر اس رب کی بڑائی کرتی ہے کہ واقعی میں اس پورے کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔